کام رہ گیا ہے. اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے کوئی پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں. اب بھائی یہ نہیں بیٹھیں گے، بھائی نہیں بیٹھیں گے، چھوڑ دو اس بات کو. اب نہیں بیٹھ رہے، وہ چھوڑ دو نا یار. آواز آ رہی ہے نا، نہیں بیٹھ رہے. تم کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ فسائیت کی گئی. پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی. میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے. اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا. وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے. یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے. اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد، زندہ باد. اب میرے بھائیوں ایک منٹ اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو، بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے اور ضروری نہیں ہے. پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو. انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری. ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے. ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے. جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے. بات یہ ہے اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. میرا دوسرا کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے. آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے. لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا. میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں، میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں. میں خود بھی ایک ورکر ہوں. میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا. پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں اور وہ نعرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد. آپ نے ثابت کیا ہے. قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی امین قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمر خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان زندہ باد. میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو وہ ہماری نسلوں ہمارے لیے ہے. آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہ تشدد نہ ہوتا، ہمارے لوگوں پر تشدد اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے. ثبوت کے ساتھ ہم نے سینکڑوں، 55 تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکر سے، میں سلام پیش کرتا ہوں ورکر کو کہ جب کوئی پولیس والا، فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا اور بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا. کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ کھڑے ہوئے
اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فوج کا بھی کوئی بندہ ہے، افسر ہے یا جوان ہے، پولیس کا بھی ہے، سرکاری بھی ہے، ایس سی بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال یا نشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے ان سے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں، ہم پرامن تھے، ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب لوگ سن لو، پورے پاکستانیوں، آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر 7 ضلعوں میں 9 مئی کا پرچہ ہے، کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دو، نہیں ہے۔ 1 گھنٹے ٹائم میں، اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا، پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا۔ اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں ضلعوں سے ہوتا ہوا گیا، اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ٹاٹا کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا رکھی ہوئی ہے، بھائی آ جاؤ، سوشل میڈیا، آ جاؤ سارے، سوشل میڈیا، آ جاؤ سارے، میڈیا، آ جاؤ سارے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسلام آباد سے نکل کے اس راستے پہ جاؤ تو ہزاروں شانگلہ والے سے اپنے صوبے میں پشاور کون سا ضلع ہے، لیکن ان اب نئے وزیر اعلیٰ ہو کر مفرور کر دیتے ہیں، گرفتاری کے لیے کاروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک وزیر اعلیٰ اس ملک میں انصاف نہ دے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا اوقات و حیثیت ہے اس ملک میں۔ ان فرعونوں کی وجہ سے جو فرعون بنے ہوئے ہیں وقت کے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔